بیٹی وقت کم ہے جلدی جاؤ. خاتون جنت اٹھی ہیں, سرکار کمرے کے باہر ہے, آقا کریم کے پاس روتی ہوئی گئی. میرے نبی نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے, سرکار نے گھٹنے زمین پہ رکھے, بازو پھیلائے, فاطمہ خیر تو ہے, آپ بیٹی سینے سے لگ. بات کیا ہے؟ کہا ابو جان امی نے بڑی بات کہہ دی ہے, آج برداشت نہیں ہو رکھے ہیں ان کے جملے. کہا کیا بات ہے بیٹی؟ کہا امی کے پاس تھی, سینے سے لگایا. کہا مجھے امی نے کچھ نصیحت اور وصیت کی ہے, اور آخر میں مجھ سے کہا ہے والد سے جا کے کہو مجھے مزمل والی چادر دے دی جائے. میرے آقا کریم نے جب اتنا سنا ہے, کہا بیٹی جاؤ ماں سے جا کے پوچھو اس مزمل والی چادر کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے. توڑ کر کے خاتون جنت آئی ہے, امی بتاؤ نا چادر کیوں چاہیے. تب حضرت خدیجہ کا جواب سننا, کہتی بیٹی جاؤ جا کے کہہ دینا خدیجہ کی پوری زندگی اسلام پہ گزر گئی ہے, پوری زندگی دین کی وصال کا وقت قریب آیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا. آج نا جو وصال ہوا ہے, جو کپڑے پہنے ہوئی تھی ان کپڑوں میں 16 پیبند لگے ہوئے تھے. کتنے پیبند؟ 16. بولو, سارے نہیں سمجھ پا رہے کہ کتنے پیبند لگے تھے؟ 16 پیبند لگے تھے. انتقال کی گھڑی ہے, موت کا وقت قریب ہے, اور یاد رکھیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, ماں ہو یا باپ ہو, تو سب سے زیادہ خیال چھوٹے بچے کا آیا کرتا ہے. سب سے زیادہ خیال چھوٹے بچے کا آیا کرتا ہے. ہوتا کیا ہے, ماں انتقال کرنے لگتی ہے نا تو سارے بیٹوں کو بلاتی ہے, عمر, عرفان, ارمان, ارکان, آؤ بچوں. سب کو بلا کے پاس بٹھا کے کہتی, پھر چھوٹا بچہ جو ہوتا, بیٹی ہو یا بیٹا, اس کا ہاتھ پکڑ کے بچوں کے ہاتھ میں دے کے کہتی میں جا رہی ہوں, میرے چھوٹے بچے کا خیال سارے مل کے رکھنا. یہ ماں کا دل ہوتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کا وقت آیا نا, سنا بہت غور سے, وصال کا وقت آیا نا, آپ نے آواز دی یا فاطمہ, یا فاطمہ, کیونکہ سیدہ کائنات سب سے چھوٹی بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت فاطمہ کو آواز دیا یا فاطمہ. لبیک یا امی, امی میں حاضر ہوں. کیا حکم ہے؟ ہاں میری بیٹی, میرے قریب آ. بلایا اور سینے پر لٹا لیا, لٹا کے اماں کے جملے سنے. کتنی باوفا بیوی ہیں حضور کی حضرت خدیجہ. کہتی فاطمہ میں جانے والی ہوں, دیکھ بیٹی روز باپ شام کو تھک کے آتے ہیں, تبلیغ کا بڑا کام رہتا ہے, میرے بات پریشان نہ کرنا ابا کو. حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ کہتی گئیں, سیدہ رونے لگ گئیں. جب روئیں آپ نے تسلی دی, اور آخر کے جملے جانتے ہو, بات لمبی پڑے گی اگر تفصیل سے بیان کروں. بیٹیاں بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. اگلی بات حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا فاطمہ بیٹی, کہا جی. کہا اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ. امی کس لیے؟ کہا ان سے جا کے کہہ دو میرا انتقال ہونا تو مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے. جیسی اتنی بات سنی حضرت خاتون جنت نے آنکھ میں آنسو آ گئے. امی جانے کی بات نہ کریں, میں سب سے چھوٹی ہوں, میری تربیت آپ نے کرنی ہے, مجھے پیار آپ نے دینا ہے, میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں, آپ کے بغیر رہنے کا تصور تک نہیں ہے. کہا بیٹی وقت کم ہے جلدی جاؤ. خاتون جنت اٹھی ہیں, سرکار کمرے کے باہر ہے, آقا کریم کے پاس روتی ہوئی گئی. میرے نبی نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے, سرکار نے گھٹنے زمین پہ رکھے, بازو پھیلائے, فاطمہ خیر تو ہے, آپ بیٹی سینے سے لگ. بات کیا ہے؟ کہا ابو جان امی نے بڑی بات کہہ دی ہے, آج برداشت نہیں ہو رکھے ہیں ان کے جملے. کہا کیا بات ہے بیٹی؟ کہا امی کے پاس تھی, سینے سے لگایا. کہا مجھے امی نے کچھ نصیحت اور وصیت کی ہے, اور آخر میں مجھ سے کہا ہے والد سے جا کے کہو مجھے مزمل والی چادر دے دی جائے. میرے آقا کریم نے جب اتنا سنا ہے, کہا بیٹی جاؤ ماں سے جا کے پوچھو اس مزمل والی چادر کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے. توڑ کر کے خاتون جنت آئی ہے, امی بتاؤ نا چادر کیوں چاہیے. تب حضرت خدیجہ کا جواب سننا, کہتی بیٹی جاؤ جا کے کہہ دینا خدیجہ کی پوری زندگی اسلام پہ گزر گئی ہے, پوری زندگی دین کی خدمت میں گزری ہے. محبوب جو تھا وہ سارا دین پہ دے دیا ہے, لیکن جس کے لیے قربان کیا تھا وہ بڑا بے نیاز ہے. کہیں ایسا نہ ہو میری دولت میرے منہ پہ مار دی جائے, میری ساری جائیداد میرے منہ پہ مار کے اللہ کہے مجھے تیرا خرچ پسند نہیں تھا, مجھے ڈر لگ رہا کہ قبر میں جا رہی ہوں. اے فاطمہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں قبر میں جاؤں تو مزمل والی چادر میرے ساتھ ہو, اور اگر فرشتے پوچھیں کس کی نوکری کر کے آئی ہے تو میں مصطفیٰ کا نام لوں گی, اور اگر ضمانت کے طور پہ پوچھیں گے تو میں چادر دکھا کے کہوں گی اور لوگوں اس کا پیار بھی لے کے آئی ہوں, اس کی چادر بھی ساتھ لے کے آئی. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیٹی سے کہا. جب خاتون جنت نے اتنا سنا نا, توجہ ہے سارے لوگوں, تھکے تو نہیں ابھی, نہیں تھکے نا. اللہ خاتون جنت کے صدقے میں سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما دے. سب سے مشکل مسئلہ میں آج کی زندگی میں سمجھتا ہوں بیٹی.
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین اور کمیٹی کو، جنہوں نے انتھک کوششیں کرنے کے بعد اس خوبصورت کو اور زیادہ خوبصورت محفل بنایا، اس طرح سے کہ حضور کے بیٹے کو میرے مجلس کی حیثیت سے بلایا گیا۔ اللہ رب العزت تمام اراکین کمیٹی کو دن دنیا رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو مصطفیٰ کی نسل کی خیرات عطا فرمائے۔ معزز حاضرین اکرام، منبر رسول پر تمام تر چہرے معتبر بھی ہیں، محتشم بھی ہیں، معظم بھی ہیں اور مبارک بھی ہیں۔ میں فردن فردن سب کا نام لوں تو بڑا وقت چاہیے۔ سب کا تعارف یقیناً نقیب اہل سنت بھائی ساجد رضا صاحب قبلہ نے کرا دیا ہوگا۔ میں بس اپنی نوکری کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے میری اتنی گزارش ہے کہ جتنی دیر سنیں محبتوں کے ساتھ سنیں۔ رات کافی گزر چکی ہے، میں تو آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں کہ رات کے 1:45 بجے بھی آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ابھی محفل شروع ہو رہی ہے۔ یہ آپ کا ذوق بھی ہے اور شوق بھی ہے اور سیدوں کے قدموں کی برکت بھی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بہت کم وقت میں اپنا میسج آپ تک پہنچاؤں اور بات ختم کر لیں۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے جتنی دیر سنیں محبتوں کے ساتھ سنیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جن کے گلے میں یہ کارڈ پڑے ہیں یہ کمیٹی والے لوگ ہوں گے شاید، ایسے ہی ہے نا؟ جن کے گلے میں بلے پڑے ہیں یہی کمیٹی والے لوگ لگ رہے ہیں۔ لیکن میں بڑے بڑوں سے پوچھوں کہ میں نہیں جانتا آپ کتنے بڑے ہیں، لیکن آپ کے گاؤں کے یہ چھوٹے اتنے بڑے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹوں نے بہت بڑے لوگوں کو بلا رکھا ہے۔ اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اور میں بتا دوں، ہوتا ہے حضرت کے کبھی کبھی لوگ جلسہ کرنے والوں پہ بھی انگشت نمائی کرتے ہیں، اور کئی بار تو بڑے بڑے ایسے کیا کہوں کہ ذہن کے جن کے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ میں جملہ کوئی اور استعمال کرتا اگر ممبر نہ ہوتا تو۔ میں ممبر کا لحاظ کر کے میں نے تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھا ہے۔ بھوسا بھرا ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی جلسے کرانے سے فائدہ کیا ہے، کیا ملے گا اس جلسے سے؟ میں پہلی بات ہی بتا دوں کہ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جہاں حضور کے نام کی محفل سج جاتی ہے، جتنے لوگ آ جاتے ہیں اللہ سب کے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اس کا پہلا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے اکثر نوجوان اور بزرگ اور ذمہ دار حضرات، انہیں اتنی مہلت اور اتنی فرصت نہیں مل پاتی کہ وہ روزانہ 1 گھنٹے کے لیے بھی مدرسہ جا سکے، یا 1 گھنٹے کے لیے روزانہ خانقاہ جا سکے۔ لہو مبشروں وارسلہ ممجدہ، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ سرمدا، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کی منبودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کی منبودم، پری پے کر نگارے سر و قد و لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کی منبودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کی منبودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کی منبودم، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ امام عشق و محبت آگے سفر کرتے ہیں،
عشق رسول کے قالب میں ڈھل کر کے پھر سے شعر کہتے ہیں، لم یاتی نظیرو کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، انا فی اتشم و سخا کا اتم اے گئے سوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رمجھم رمجھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ حضرات یہی امام عشق و محبت ہے۔ جب مناقب کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے بڑے پیر روشن ضمیر کو یاد کرتے ہیں اور کچھ یوں عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیت مآب میں، کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، نبوی میں ہے علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ حضرات عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بات، ان کی نعت، ان کے کلام سے مجھ سے قبل میرے بھائی نے پیش کیا اور شروعات بھی کی، اختتام بھی کیا۔ ظاہر سی بات ہے ہندوستان کے تمام تر شعراء اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھ کر کے اپنے آپ کو شاعر اعظم شہنشاہ ترنم کہلوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شاعری کرتے ہیں تب بھی فخر نہیں کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لوٹ کر کے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں مدینے سے لوٹ کر کے آیا، لوگ کہتے ہیں میں نے مدینہ دیکھا، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے صاحب مدینہ کو دیکھا ہے، یعنی رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ اور یہی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مدینے سے لوٹا کرے تو یہ نہ کہے کہ میں نے در و دیوار دیکھا، گنبد و مینار دیکھا ہے، محراب دیکھا، جالیاں دیکھی، بلکہ عشق یہ گویا ہو کہ ہم نے محراب و منبر نہ دیکھ کر کے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ہماری آنکھیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ تمام تر لوگ، یہ علماء کی جماعت، جتنے لوگ منبر پر ہیں سب بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم ان کے قدم کے جو ذرات ہیں ان کو اپنا لسانی معجون بنا کر کے کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ میری باتوں میں آپ بیجا ادھر ادھر دائیں بائیں کی کوئی بات نہیں پائیں گے، لطیفے سے میں آری ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، جہاں تک کوشش کروں گا نبی کی بات ہی آپ تک پہنچے، اس لیے کہ یہ میرے لیے بھی سود مند ہوگی، آپ کے لیے بھی ہوگی۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھ گئے ہیں میں سب کو بڑی محبت کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کچھ علماء ہمارے پیچھے تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا، آپ کی زمین پورا ہندوستان ہے، یہ پورا ملک ہے، یہ پورا شہر ہے، لیکن ممبر کی عظمت اور اس کی فضیلت الگ ہے۔ میں گزارش کروں گا جو ہمارے حفاظ قراء علماء پیچھے بیٹھے ہیں وہ ممبر پر تشریف لائیں، ان کے لیے یہ جگہ ہے، باقی لوگ آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے۔ میں گزارش انہی علماء سے کرتا ہوں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے گزارش کی جائے، اور ویسے الحمدللہ اس میدان میں مجھے 20 سال ہو گیا، میں کچھ نہ کچھ چہرے بھی پڑھ لیا کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم سب کو عالم نہیں کہہ سکتے، ہم سب کو مفتی نہیں کہہ سکتے، ہم سب کو شاعر نہیں کہہ سکتے، ہم پہلے معیار دیکھیں گے تب اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہر شخص جبہ پہن لیتا ہے، ہر شخص ٹوپی لگا لیتا ہے، لیکن ہر سفید لباس میں نیتا نہیں ہوتا ہے، اور ہر جبہ اور ٹوپی میں مفتی اور عالم نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے جتنے ممبر پر علماء تشریف فرما ہے سب میری بازوؤں کی طاقت ہے، میری فکر کا عروج ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس پوسٹر میں جس ایک اچھے خطیب کی حیثیت سے نام دیا گیا حضرت علامہ مفتی صابر القادری صاحب قبلہ، جن کا تعلق شہر حق رودولی شریف سے ہے، وہ ممبر پر تشریف فرما ہے۔ کچھ ہی دیر بعد علامہ حماد رضا صاحب قبلہ جو پورے ملک کا دورہ اپنی تقریر کے حوالے سے کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شیخ طریقت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضور سیدی سندی آقائی مولائے حضور سید جمال اشرف صاحب قبلہ مدظلہ العالی والنورانی جائے شریف کی آمد مسعود، اور ہماری نگاہیں ان کے چہرے کو دیکھ کر کے اپنے وجود کو پاکیزہ کریں گے۔ حضرات جب آپ لوگ آ ہی گئے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نبی کے جلسے میں آئے ہیں تو صرف نبی کی بات سنیں گے یا کسی اور کی بات سنیں گے؟ ہمیں نبی کی بات سننا ہے نا؟ کتنے لوگوں کو نبی کی بات سننا؟ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھائیں اور اپنے منہ سے بولیں یا رسول اللہ، سب بولیں یا رسول اللہ۔ یہاں کوئی شخص کسی شخصیت کے لیے نہ آئے، یہ میرا پہلا پیغام ہے، کسی شخصیت کے لیے نہیں آنا ہے، ہمیں آنا ہے تو نبی اور آل نبی کے لیے آنا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ جو شخص نبی کے لیے جلسے میں آتا ہے تو وہ جلسہ سن کر کے جاتا ہے اور کچھ لے کر کے جاتا ہے،
اور جو صرف شخصیت کو دیکھنے کے لیے آتا ہے تو صرف اس کی نگاہوں میں انہی کی تصویر ہوتی ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا شخصیت پرستی سے دور ہو کر کے ہم تھوڑا سا اپنے دین کے قریب ہوں، مذہب کے قریب ہوں، اور اس کے اصول، اس کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بیٹھ جائیں، جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں وہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے، وہ آپ ہی کی زمین ہے۔ شرط یہ ہے کہ بیٹھے رہیں تو کچھ ذمہ داری پیش کریں۔ اس لیے مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، اگر ہمیں اشرف المخلوق بنایا گیا ہے تو ایسے نہیں بنا دیا گیا ہے کہ صرف آپ زمین پر ہیں اور جو چاہیں کریں، آپ اشرف المخلوق ہیں۔ نہیں نہیں، اس کے لیے شرائط ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں آپ کو اشرف المخلوق کہا ہے وہیں پر اللہ نے شرط بھی بیان کر دی ہے کہ اگر تم اشرف المخلوق ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ تو آپ کی فضیلت بتائی گئی کہ آپ امتوں میں سب سے بہتر امت بنا کر کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ گالی دینا ہے آپ کو؟ نہیں۔ کسی کی زمین ہڑپ کرنا ہے؟ نہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ سود کھانا ہے؟ نہیں۔ آپ کو زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے؟ نہیں۔ چوری کرنا ہے؟ نہیں۔ پھر کرنا کیا ہے؟ اشرف المخلوقات اس وقت ہیں آپ جب قرآن کے فرمان کے مطابق کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ اچھائی کی باتوں کو لیے حکم دیں اور بری باتوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ میری جہاں تک کوشش ہوگی میں برائی سے روکوں گا اور اچھی باتوں کی طرف میں اشارہ کرتا جاؤں گا۔ حضرات جتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، ہم سب لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں اور یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے اور انشاءاللہ رہے گا۔ یہ پوری کائنات نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ یہ عقیدہ ہے آپ کا تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں ایک بار یا رسول اللہ۔ یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ کائنات نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، بس بات ختم یہیں پر۔ اس لیے کہ زمین و آسمان کے درمیان سب ہیں، آپ ہیں۔ زمین و آسمان جب نبی کے صدقے میں بنایا گیا تو آپ بھی نبی کے صدقے میں بنائے گئے ہیں۔ اور ایک بہت بڑے مصنف ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی تھی، اور دلائل الخیرات وہ کتاب ہے جسے لوگ اگر وظیفے کے طور سے پڑھیں تو بڑی بڑی بیماریاں ٹل جاتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ انہیں معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ دلائل الخیرات جو درود شریف پر مشتمل ہے، اسی کے مصنف حضرت علامہ محمد جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو نبی پر درود محبت سے پڑھتا ہے نبی اس کو دیکھتے ہیں۔ جو محبت سے پڑھتا ہے اسے نبی دیکھتے ہیں۔ اچھا، جو رسمی طور سے پڑھتا ہے کیا اس کا درود نبی دیکھتے ہیں یا اسے پہچانتے ہیں یا اس کا سنتے ہیں؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ اس کے درود کو فرشتے لے کر کے نبی تک جاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے درود شریف پڑھا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ نبی خود ہمیں دیکھ لیں، ہمیں پہچان لیں۔ قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا، صرف نبی کی ذات کام آئے گی۔ تو لہذا گزارش یہ ہے جب نبی کام آئیں گے تو ہم نبی کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں اور درود شریف پڑھیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خاموش ہے، موجیں روانی کی ضرورت ہے۔ ایسے آسانی سے ہم نے درود شریف پڑھا، یہ مائک کی آواز میں آپ کی آواز فنا ہو گئی، لیکن میں اپنی آواز کو کچھ دیر کے لیے روک دیتا ہوں۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ درود شریف پڑھنا جانتے ہیں، کتنے لوگ صرف زبان ہلا کر کے کام چلاتے ہیں۔ میں یہ مائک کی آواز کو، میں اپنی آواز کو روک کر کے آپ سے گزارش کروں گا نبی اور آل نبی پر پھر سے درود شریف پڑھیں، ہم بھی سن کے گواہ ہو جائیں، یہ علماء بھی گواہ ہو جائیں۔ ذرا بلند آواز سے پڑھیے درود شریف۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو پیچھے دے دیجئے، لے کے چل جاؤ پیچھے۔ ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب لوگ آ گئے ہیں الحمدللہ۔ آپ لوگوں کے پاس، سب کے پاس ماشاءاللہ موبائل تو ہوں گے ہی، کچھ لوگ موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں، کچھ لوگ کیمرے سے، کچھ لوگوں کو موبائل جیب میں ہے۔ سب لوگوں کے پاس موبائل ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے۔ لیکن کیا سب کے پاس ٹوپی بھی ہے؟ 1 بائی 1 میں پوچھ رہا ہوں، ہے سب کے پاس ٹوپی؟ جس کے پاس ٹوپی نہیں ہے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ ٹائم جب جلسے میں جانا تو آپ جہاں 10-20 ہزار کا موبائل، وہیں جیب میں ایک ٹوپی بھی رکھ لینا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ ہمارا اسٹیٹس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے ہمیں۔ باقی کچھ بھی کریں آپ، بڑے
بڑے فون چلائیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن 20 روپے کی ٹوپی بھی ملتی ہے اسی مارکیٹ میں، اس کو بھی خرید لیا کریں تاکہ یہ محسوس ہو کہ ہم جلسے میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کی مرضی ہے، یہ ملک آزاد ہے، سیکولر ہے، یہاں پر آپ سب کو رائٹ ہے، کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، کوئی کچھ کسی کو روکنے والا نہیں ہے، لیکن میں جب جلسے میں آتا ہوں تو اس کا ضرور خیال رکھتا ہوں۔ میرے بھائی، میرے دوست، چھوٹے بڑے، سب سے میری گزارش ہے، نہ ہو ٹوپی تو اگلے سال ضرور لے لینا، اگر ہو تو دائیں بائیں جا کر کے لگا لیجیے آپ۔ آئیے محبت کے ساتھ اپنی اس محفل کا آغاز ہم نے بہت پہلے کر لیا ہے، یہ بڑی فہرست ہمارے درمیان ہے، مجھے بلا کر کے قاری ریاض الدین صاحب قبلہ نے آپ سے ملاقات کا شرف بخشا ہے، یہ ہمارے سہراب بھائی، یہ ہمارے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ قاری کلیم اشرفی صاحب قبلہ، یہ ممبر پر علماء، میں کس کا نام لوں کس کو چھوڑوں، سب اپنی اپنی جگہ ایک علم کا کوہ حوالہ ہے، اللہ ان کے علم کا صدقہ ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ میں نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، لیکن کسی عام انسان کا نہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کا شعر سن کر کے آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ پھر سے بولیے کیا کہنا ہے، مل کے بولیے کیا کہنا ہے، پھر سے بولیے کہنا کیا ہے آپ کو؟ سبحان اللہ۔ اس کی جو میں بار بار کہلاتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن یہ اللہ کا نام ہے اس لیے میں بار بار ریپیٹ کرواتا رہوں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ میں شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھتا ہوں، سبحان اللہ آپ کو بھی کہنا ہے، ممبر پر بیٹھے علماء بھی انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے، یہ بھی کہیں گے، آپ بھی کہیں گے، پھر یہ آواز مل کر کے اللہ کے نبی کی جالی مقدس کے قریب پہنچے گی اور پھر وہاں سے باب اجابت تک پہنچ جائے گی۔ میں پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کا شعر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ پوری کائنات، اور یہ تو اعلیٰ حضرت کیا کائنات کا پالنہار خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کائنات کو نبی کے صدقے میں پیدا کیا۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، روشنی، یہ جتنی چیزیں ہیں سب نبی کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ تو آپ بتائیے جب کوئی چیز کسی کے صدقے میں پیدا ہو تو کیا اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ چاند نبی کے صدقے سے پیدا ہوا، روشن ہوا، تو کیا نبی کو چاند کہنا چاہیے؟ ستارہ نبی کی روشنی سے روشن ہوا تو کیا نبی کو ستارہ کہنا چاہیے، ستارے سے تشبیہ دینا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت بڑی فکر میں مستغرق تھے، لیکن کچھ دیر بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے نعت لکھنا ہے، بات کہہ کر کے میں انکار کر دوں گا لیکن بات سچی جو ہے وہ آخری کے مصرے میں آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں شاعری بھی کر لیتا ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اعلیٰ حضرت وقت کے مجدد بھی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد گنبد خضرا سے آواز آئی، آواز کیا آئی؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات یہ آپ حضرات کی محبتیں اور الحمدللہ جن جن لوگوں کو آپ نے دعوت دیا، تمام تر شعراء کرام، تمام علماء اور سب مشائخین کی آمد ہو چکی ہے۔ میری فہرست میں نعت کے حوالے سے جو نام ہے وہ نام محترم قاری کلیم اشرفی صاحب کا ہے، میں ان کو آپ کے حوالے کر دوں یا آپ کو ان کے حوالے کر دوں، ایک دوسرے کے ہم لوگ حوالے ہو جائیں، وہ نعت سنائیں آپ نعت سنیں، انشاءاللہ تعالی آپ جب ادھر سے اچھا رسپانس دیں گے تو انشاءاللہ ادھر سے اچھے شعر نکل کر کے آئیں گے۔ ذرا ایک بار محبت کے ساتھ یہ جو بیچ کی کرسی ہے ان کو بھی بھر لیجئے آپ، مجھے بہت خراب لگتا ہے جب جلسے میں بیچ کی زمین خالی ہوتی ہے، ذرا پیچھے سے لوگ میں گزارش کروں گا اٹھ کر آگے آ جائیں۔ امت کا غم ہے کیا کوئی پوچھے حضور سے، آنسو چھلک چھلک گئے چشمان نور سے، امت کا غم ہے کیا کوئی پوچھے حضور سے، آنسو چھلک چھلک گئے چشمان نور سے، افطار کر رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کر، پانی سے یا نمک سے یا جوا کھجور سے، افطار کر رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کر،
پانی سے یا نمک سے یا عجوا کھجور سے، اب میں بالکل بے فکر ہو گیا، اس لیے کہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں تھی، جتنی محنت کرنی تھی کلیم بھائی نے کر لیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اگر کلیم بھائی بڑے بڑے مشاعرے میں اتنا کلام پڑھتے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ارد گرد نوٹوں کی ایک بوجھ ہوتی، لیکن خیر آپ نے یہ بھی نہ کیا وہ بھی نہ کیا، جو زبان سے کرنا ہے وہ بھی کم کیا آپ نے، اور جو جیب سے کرنا ہے وہ بھی۔ ایک واقعہ میرے ساتھ حادثاتی طور پر گزرا تھا، یہ پروگرام تھا امبیڈکر نگر، کلیم صاحب تھے، بڑا مشاعرہ تھا امبیڈکر نگر کے تمام شعراء اس مشاعرے میں تھے، میں ان کو کھڑا کیا پڑھنے کے لیے، تو ماشاءاللہ یہ پڑھتے بہت عمدہ ہے، پھر سانس کی اونچائی ان کی اتنا ہائی اسکیل ہوتا ہے کہ لوگ حیرت میں رہتے ہیں سامنے والے کہ اس کی سانس پتہ نہیں یہ والی آخری ہے کہ یہ والی آخری ہے، اتنا ہائی اسکیل ہوتا تھا۔ ایک صاحب نے ان کو اچھل اچھل کے انعام دیا، خوب انعام دیا، اس کے بعد اور لوگوں نے جب کلام پڑھا تو اس نے بہت کم انعام دیا۔ میں نے جلسے کے بعد اس سے پوچھا بھائی یہ بتا تم کو صرف کلیم بھائی کی نعتیہ شاعری اچھی لگی؟ تو بولا مطلب؟ میں نے کہا سارا انعام آپ نے انہیں کو دے دیا۔ کہا میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں بہت اچھا وہ کلام پڑھ رہے ہیں، مطلب یہ تھا کہ اتنا لمبا کھینچ رہے تھے، میں ڈر رہا تھا کہیں یہ سانس آخری تو نہیں ہے، کہیں یہ آخری تو نہیں ہے، اس لیے میں اسی جذبات میں ان کو انعام دیتا چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ سانس آخری ہے یا اس کے بعد چلے گی۔ اللہ کرے کہ یہ سانس بہت دیر تک چلے اور پھر اس سانس کے توسل سے ہم نعت سنتے رہیں، ٹھیک ہے، نعت سنتے رہیں۔ بڑی خاموشی ہے، تھوڑا سا بولنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ کو بار بار دھکے دوں، آپ کو بولوں کہ بولیے سبحان اللہ، تو یہ آپ کی محبت پر حرف آ جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ محبت پر حرف آ جائے گا۔ انہوں نے منقبت کے شعر پڑھے، نعت کے شعر پڑھے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کئی طریقے سے آپ کو انہوں نے جھنجھوڑنا چاہا، لیکن آپ اپنی جگہ پہ منجمد رہے، بالکل ایسا لگتا تھا کہ کشمیر کی برف جم چکی ہے آپ پر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ راجستھان جیسی زمین سے پانی نکل آتا ہے، اگر آپ راجستھان کی زمین ہے تب بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ میں سے بھی پانی نکلے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی پتھر سے بھی پانی نکل آتا ہے، لیکن جب پتھر سے پانی نکلتا ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا سا شامل ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ادھر والے بھی کہیں یا رسول اللہ۔ ذرا وہ جو بہت لمبے تک بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، یہاں سے وہاں تک وہ سرحد ہے، کھائی بنی ہوئی ہے، وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آنے میں آپ کو پتہ نہیں کون سی آر محسوس ہو رہی۔ بہرحال پھر سے میں نعت کا شعر پڑھوں گا اور آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے۔ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ کمیٹی والے تو ابھی پورے نہیں آئے ہیں، کچھ ہی لوگ آئے ہیں، لیکن جتنے لوگ آئے ہیں قاری ریاض صاحب قبلہ سب کو جانتے ہیں۔ ایک شعر اور سن لیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ خوشی کوئی نہ مناتا کسی کے آنے پر، کرم حضور کا ہوتا نگر زمانے پر۔ پھر سے بولیے سبحان اللہ۔ ایسے تو آسانی سے شعر کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، نہ شعر کہنا آسان نہیں ہوتا ہے اور نہ شعر پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ میں آنسوؤں سے وضو کر کے شعر کہتا ہوں، کسی کا درد ضروری ہے شاعری کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ شاعری اتنی آسان نہیں۔ میر سے پوچھا گیا نعت کے شعر کو ہو تو کہتا ہے بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، کہاں میں کہاں شان مصطفیٰ، میں نہیں کہہ سکتا شعر۔ اس نے فارسی میں بات کہہ کر کے ختم کر دیا، لیکن الحمدللہ اگر ہم شعر کہیں آپ سنیں تو بڑے فخر کی بات ہے کہ یہ رسول کہلوا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میر و غالب نہ کہہ سکے جو نعت کے پیرائے میں آتے ہیں تو قدم لرزاں ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے یہ ان کے غلام کہتے ہیں، نبی کے غلام کہتے ہیں۔ بہر خدا بہر نبی حسان نے روکا نہیں، بہر خدا بہر نبی انسان نے روکا نہیں، قلم ثنائے مصطفیٰ حسان نے روکا نہیں، قلم ثنائے مصطفیٰ حسان نے روکا نہیں۔ روزے جزا امت چلی سوئے شہیدی جس گھڑی، جبریل کے پر بچھ گئے میزان نے روکا نہیں، جبریل کے پر بچھ گئے میزان نے روکا نہیں، جبریل کے پر بچھ گئے میزان نے روکا نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ایسا کام ہے، یہ ایسی بات ہے، یہ ایسی صفت ہے جو سب میں پائی نہیں جاتی۔ یہ جو صدقہ ہے وہ حضرت حسان ابن ثابت کا صدقہ ہے، ماشاءاللہ۔ شاعر ملک ہندوستان شہنشاہ ترنم محترم طاہر رضا صاحب قبلہ رامپوری تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ بہت خوبصورت آواز، بڑی اچھی آواز، بڑی لمبی سانس،
کے شاعر ہیں، منبر پر تشریف فرما ہے. محبت اور عقیدت کے ساتھ بیٹھے رہے. جہاں 10-20 روپے آپ انعام دیتے ہیں وہیں آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے. میری مرضی صرف یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں. اور منبر پر علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے حوالے سب شعر پڑھ رہا ہوں. کوئی بولے نہ بولے، یہ لوگ بولیں گے تب آپ بولیے گا، ورنہ آپ سے میرا کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں. میں علماء جو ہمارے اکابر علماء ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ. بس میں ان سے چاہتا ہوں جو ہمارے علماء منبر پر ہیں، تھوڑی سی آپ کی شمولیت میرے لیے باعث برکت بھی ہے اور میرے لیے باعث نجات بھی ہے. سنیے آپ، وہ شعر کی خوشی کوئی نہ مناتا کسی کے آنے پر، کرم حضور کا ہوتا نہ گر زمانے پر. خوشی کوئی نہ مناتا کسی کے آنے پر، کرم حضور کا ہوتا نہ گر زمانے پر. کرو پڑھو درود چشم عشق وا رکھو، کبھی تو آئیں گے آقا غریب خانے پر. کبھی تو آئیں گے آقا غریب خانے پر. ہمیں بھی جذبہ ایوبی کر عطا یا رب، تلا ہے شرک ہمیں پھر سے آزمانے پر. ہمیں بھی جذبہ ایوبی کر عطا یا رب، تلا ہے شرک ہمیں پھر سے آزمانے پر. اور ایک شعر یوں سن لیں کہ خدا نے کعبے کو قبلہ بنا دیا فوراً، فلک کی سمت رخ والضحیٰ اٹھانے پر. خدا نے کعبے کو قبلہ بنا دیا فوراً، فلک کے سمت رخ والضحیٰ اٹھانے پر. حضرات اب آئیے، جس نام کا قاری صاحب نے اشارہ فرمایا تھا وہ نام ہے محترم قاری محمد جسیم صاحب قبلہ، جو آپ کے گاؤں کے ہیں. ممکن ہے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں. اسی آزمائش کے لیے میں آپ کے گاؤں کے شاعر کو آپ کے حوالے پیش کرتا ہوں. انہیں معلوم ہے کہ مجھے کتنی دیر مائک پہ رہنا ہے، کتنے شعر پڑھنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ سید جمال اشرف صاحب قبلہ کی آمد، حضرت علامہ حماد رضا صاحب قبلہ کی بھی آمد ہونے والی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں محترم قاری محمد جسیم صاحب سے تشریف لائیں اور جیسا قاری صاحب کا حکم ہے اس پر عمل کرتے نعت کے شعر پڑھیں. الفاظ سور کے بیٹھے ہیں، جزدان کی خوشبو آتی ہے، کاغذ پہ لکھی ہے نعت نبی، قرآن کی خوشبو آتی ہے.